جبے اور کبے والے ابا بیٹھے ہوئے ہوں، جلسہ خلوص کا نام ہے۔ آپ نہ قبلہ شاہ جی کے لیے آئے ہیں، نہ قاری صاحب کے لیے آئے ہیں، آپ آئے ہیں قرآن کے لیے۔ کس کے لیے آئے ہیں؟ قرآن کے لیے آئے ہیں۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ شاہ جی کو، قبلہ قاری صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کو کہ جنہوں نے پورا ایک سال جو ہے وہ لگایا اور بچوں کا ناظرہ قرآن پاک مکمل ہوا۔ اب آپ قرآن مجید برہان رشید ایک ایسی کتاب ہے کہ 4 بڑی کتابیں زبور، انجیل، تورات، سوائے نبی کے امت میں سے ان کا کوئی حافظ نہیں ملے گا آپ کو۔ علماء بیٹھے ہیں، شاہ جی بیٹھے، مختصر عرض کرنا ہے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کے بارے میں۔ اب آپ نہ تورات کا حافظ ملے گا، نہ انجیل کا حافظ ملے گا، نہ زبور کا حافظ ملے گا سوائے نبی کے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو 5 سال سے لے کے 7 سال کے بچے کے ہاتھ میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انہیں جناب کوئی اور بندہ آ جائے تو بڑے سی پھول کے پہنے تھے علماء آتے جناب ساڑھ کو آواز ہی نہیں نکل، نعرہ رسالت۔ ہر کام چی نہیں سستی چنگی ہوتی، ہر کام چی سستی، یہی تو ہمارا المیہ بن چکا ہے۔ قرآن کو ہم نے پسے پش ڈال دیا، علماء کو ہم نے پسے نام علماء کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہے، نہ قرآن کی سننے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، قرآن سے تو رہنمائی لیتے ہی نہیں ہم۔ احباب میں عرض کر رہا ہوں کہ تورات کا حافظ سوائے نبی کے نہیں ہے، انجیل کا حافظ سوائے نبی کے نہیں ہے، زبور کا حافظ سوائے نبی کے نہیں ہے، لیکن ہر 5واں بندہ 10واں بندہ آپ کو حافظ قرآن مل جائے گا۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ تو آج ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ قرآن کو صرف ہم نے کس لیے استعمال کیا؟ مولوی جی آوے جی ابے دی جان نہیں نکل دی بھائی قرآن مرنے کے لیے، قرآن تو زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ کاش کہ ہم نے قرآن سے جینا سیکھا ہوتا۔ آج ہم نے قرآن سے سیکھا تو صرف مرنا سیکھا۔ میرے بھائی یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید جو حضور علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرما دیا کہ لاؤ اس کی مثال۔ تم اس کی مثال لا ہی نہیں سکتے۔ اس کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل دی ہے بندوں کو، بندوں نے بڑی ٹرین تو بنا دی، اللہ کی دی ہوئی عقل سے ٹرین تو بنا دی، لیکن چیونٹی نہیں بنا سکے۔ اللہ نے عقل تو دی، اللہ نے عقل تو دی، اور انسان نے ٹیوب لائٹ بنا لی۔ ایک ٹیوب لائٹ روشن ہو تو سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ کس کی دی ہوئی عقل ہے؟ اللہ کی دی ہوئی عقل ہے، لیکن بندے جگنو نہیں بنا سکے۔ بندے جگنو نہیں بنا سکے۔ اللہ نے عقل دی تو بندوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے ہوائی جہاز تو بنا لیا، لیکن چھوٹی تتلی نہیں بنا سکے۔ آپ بنا سکتے ہیں تو تھوڑا سا بولیں نا۔ بندے تتلی نہیں بنا سکے، ہوائی جہاز بنا دیا۔ میرے بھائی قرآن کا یہ اعزاز ہے اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ بڑے بڑے لکھاری آئے، بڑے بڑے لکھنے والے آئے، بڑے بڑے مقرر آئے، بڑے بڑے شاعر آئے، لیکن شاعروں کے قلم ٹوٹ کے رب ذوالجلال کی قسم ہے قرآن کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا، اور قرآن مجید برہان رشید کے اوپر وارداتیں قرآن مجید میں ہی ہے۔ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور ہدایت پہ آ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھتے، آپ دیکھیں آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ تھوڑا سا بولیں آپ، مفتی صاحب آگے ہیں ان کا ہی بیان ہوگا، بول لیں آپ، تھوڑا سا سر نہ لائیں، تھوڑا سا بول لیں۔ تو آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو بارش تو ایک ہی ہے، وہی بارش گندی جگہ پہ برستی ہے، وہی بارش باغ میں برستی ہے، وہی بارش کھیت اور کھلیان میں برستی ہے۔ جب وہ گندی جگہ پہ برستی ہے تو وہاں سے بدبو آتی ہے، وہی بارش جب باغ میں برستی ہے وہاں سے پھول نکلتے ہیں، خوشبو مہکتی ہے۔ میرے بھائی توجہ کرو، قرآن کا نور ایک ہی ہے۔
جب دل کی زمین بنجر ہوگی تو بندے گمراہ ہو جائیں گے. یہی قرآن پڑھ کے کوئی پیر جماعت علی شاہ بن جائے گا, کوئی چورے کا تاجدار بنتا ہے, اور کوئی سیدی اعلیٰ حضرت بنتا ہے. قرآن ایک ہی ہے, لیکن اگر ہم نے قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنے اور سوچنے کی کوشش کی تو گمراہ ہو جاؤ گے, اور اگر اسی قرآن کو محبت رسول کے آئینے میں پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. میرے بھائی آئیے قرآن سے نور حاصل کرنے کی کوشش کریں, قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں. قرآن ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے, قرآن ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے, قرآن میں شفا بھی ہے, قرآن میں حیا بھی ہے, قرآن میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی ہے. سارے معاملات قرآن میں موجود ہیں, لیکن آج ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا, اور آج ہم ذبح حالی کا شکار ہو گئے. آؤ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ. قبلہ شاہ جی نے ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑا اچھا انتظام کیا. چند سالوں کی پہلے کی بات تھی کہ ایک جذبہ تھا, شوق تھا, اور آپ یہ ایک تناور جو درخت کی پنیری لگ رہی تھی جس وقت, تو اس وقت ایک اور جذبہ تھا. آج اتنے سارے اس باغ کے پھول کھل چکے ہیں, تو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور آپ سے مؤدبانہ عرض کرتا ہوں, اٹھو قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرو, اور اپنے تن من دھن میں قرآن کا پیغام جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ کامیاب ہو کامران ہو جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کم از کم, میں یہ نہیں کہتا کہ جناب کم از کم آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں. ایک وقت تھا کہ جب فجر کی نماز ہوتی تو الماریاں کھل جاتی اور لوگ قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتے. کچھ نہیں تو ایک رکوع پڑھ لیتے, ایک ورقہ پڑھ لیتے, آدھا پڑھ. لیکن آج فجر کی نماز ہوتی ہے, امام صاحب سلام پھیرتے ہیں, جب جماعت ہو جاتی ہے تو ہم جناب وہ موبائل نکال لیتے ہیں, پتہ نہیں خبر آئی ہے کہ نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں قبول ہوئی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آئیے قرآن ہم سے فریاد کر رہا ہے, قرآن ہم سے فریاد کر رہا ہے کہ کہاں چلے گئے مجھے پڑھنے والے. آپ پلٹو اپنے اجداد کی طرف جو صبح سویرے قرآن کی زیارت کیا کرتے تھے, قرآن کی تلاوت سے اپنی صبح کا آغاز کرتے تھے. آج ہماری صبح کا آغاز تو ہو رہا ہے گانے بجانے سے, تو برکت کہاں سے آئے گی؟ کم از کم ہر بندہ صبح اٹھے, فجر کی باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد الماری کھولے اور کم از کم ایک رکوع تلاوت کرو. کم از کم ایک رکوع تلاوت کرنے کی کوشش تو کرو. لیکن ہم کہتے تھے کم مولویاں تو پیراں لینا, ایک کام تھے مولویاں تو پیر, سارا کچھ مولوی اور پیروں پہ نہ ڈالو, تمہاری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا. تم ذمہ داری کب ادا کرو گے اپنی؟ مہربانی فرمائیں آپ اور اپنے مزاج کو بدلیں, اپنے مزاج کو قرآنی مزاج کے مطابق بنائیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ انشاءاللہ وعدہ تو کر لیں, انشاءاللہ تو کہہ دیں. میں نہیں کہتا ہاتھ کھڑا کرو, گل چنگی جے سجنوں, گل ماڑی نہیں, گل چنگی ہے, پلے بننے کی کوشش کرو. تو آج قرآن ہم سے فریاد کرو. کل مرنا ہے یار, تو کس منہ سے ہم جائیں گے کہ ہم نے اس کو بند کر کے رکھ دیا, اور جب وہ ابا جی دی جان نہیں نکلتی پی تو جناب مولوی صاحب نصد ہوتے یاسین پڑھن, اور جب فوت ہو گئے تو اس کے اصال ثواب کے لیے, ہاں ہم کہتے ہیں اس کی برکت ہے, لیکن کم از کم اس کو اپنے دل میں اتارنے کی تو کوشش کرو. اور آج مختلف انداز کے ساتھ, مختلف طریقوں کے ساتھ قرآن مجید برہان رشید کے اوپر وارداتیں ہو رہی ہیں. کہیں ترجمہ تبدیل کیا جا رہا ہے, کہیں اپنی منمانی کے جو ہیں وہ تراجم پیش کر کے اور منمانی کی اس سے حکمتیں جو ہیں وہ تلاش کی جا رہی ہیں, اور ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. کب جاگو گے تم لوگ؟ کہیں قرآن کی آیت پڑھ کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور دلیل دی جاتی. یہ پچھلے دونوں میں جو یہ سمجھدار بندے مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, جو وہ فیصلہ دیا اس نے, تو اس کے پہلے بھی آیت قرآن کی لکھ دی اور بعد میں بھی لکھ دی. نحن نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون, کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حافظ. وہ کہتا ہے کہ جب اللہ حافظ ہے تو پھر تمہیں کیا ڈر؟ ہم کہتے ہیں اللہ حافظ ہے, لیکن اللہ نے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے, اللہ نے بندوں کی ڈیوٹی لگائی, اور پھر کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں تو جو ہے وہ سختی نہیں ہے.
ہم کہتے ہیں سختی تو وہ ہے کہ جناب بندے نے مفتی صاحب مجھے پکڑ لیں اور جناب پسٹل رکھے میری کان پٹی کو رکھ لیں اور پڑھو کلمہ، یہ اقرار فی الدین ہے۔ یہ کیا اقرار فی الدین ہوا کہ تو ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال دے؟ اور ہم سو رہے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں، ہم کہتے ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اور مہربانی فرماؤ اپنے عقائد و نظریات کی بچوں، نوجوانوں، بزرگوں حفاظت کرو۔ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، قرآن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، یہ ان کے بارے میں کون فکر پیدا کرے گا، کون سوچے گا؟ اپنی فکروں کو پاک کریں، اپنے عقائد و نظریات کو مضبوط کرو۔ یہ نہیں کہ پلپلے ہو جاؤ جناب، او 1 منٹ اوپر ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف زبانی طور پہ نہیں، صرف زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ میدان میں آنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوائی، بار دیگر عرض کرتا ہوں، میں قبلہ شاہ جی کو، قبلہ مفتی صاحب کو، قبلہ حافظ حبیب اللہ صاحب ہیں، قبلہ قاری صاحب ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے دست و بازو بنو قرآن کی تعلیم کے لیے۔ جناب موڈے نے پڑھنا ہوئے نا ABC، تو جناب کنی جی جناب ٹیوشن 1000 روپیہ جناب ایک سبجیکٹ کا، 1000 تے قرآن پڑھنا والے تے پڑھانا والے۔ اچھا 3000 بھی نہیں دیندے جی، اچھا چلو جی 3000 روپیہ، ABC پڑھنی ہے تو میتھ پڑھنا ہے تو انگلش پڑھنی ہے، تے دسو قبر انگلش نے کام آنا ہے؟ اور بولتے چھڈو، انگلش نے کام آنا ہے، فزکس نے، کیمسٹری نے، کہا دیا نا پڑھو تو صحیح لیکن قرآن نو مقدم رکھو۔ ہماری دعوت ہے قرآن کو مقدم۔ قرآن کون پڑھے گا؟ فزکس پڑھ لی، کیمسٹری پڑھ لی، بیالوجی پڑھ لی، سب کچھ تو نے پڑھ لیا، اور قرآن کون پڑھے گا؟ بچے کو یہ تو پوچھتے ہو ٹیوشن پڑھ کے آئے ہو، بیالوجی پڑھی، کیمسٹری پڑھی، ریاضی پڑھا، یہ نہیں پوچھا تو نے کہ قرآن پڑھا؟ یہ کون پوچھے گا؟ اے ہاتھ بننے نے جناب تھوڑے جے مہربانی فرماؤ سارا کچھ ہی کرو، پہلو دین نو جڑا ہے وہ سامنے رکھو تے قرآن نو اگے رکھو، ان دے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا محمد